بالأكرمين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأهل بيته وأزواجه وذرياته أجمعين محترم حاضرین سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے بھی انتہا حمد و ثنا ہے جو سارے عالم کا رب ہے، پالنہار ہے، خالق کائنات ہے۔ آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سیاح لا مکا راحت قلب و سینہ سرور مدینہ، غریبوں کے غمخوار آقا، یتیموں کے مددگار آقا پر بے انتہا درود و سلام کے بعد اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اپنے اس مبارک کلام مجید کو مبارک مہینے میں نازل کرنے کا جو معاملہ ہے وہ ارشاد فرما رہا ہے۔ ساری دنیا میں ساری کائنات میں سب سے بڑی جو کتاب ہے وہ کلام مجید قرآن مجید فرقان حمید ہے، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں ہے، اور اس مبارک مہینے سے بہتر کوئی مہینہ اللہ کے پاس برگزیدہ نہیں ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں جو اللہ نے قرآن کریم کو اپنے پیارے وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا، وہ قرآن مجید بھی اس سے بہتر اور بڑی کوئی کتاب اللہ نے اس کے بعد اتارا بھی نہیں۔ تو جس طریقے سے آقا و مولا کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین والمرسلین کا لقب دیا، اسی طریقے سے کلام مجید کو بھی اللہ تعالیٰ نے ام الکتاب کہا، اور ساری کتابوں کی اس کو اللہ نے سردار بنا دیا۔ تو یہ مبارک مہینہ جب ہم پر سایہ فگن ہوا تو اسی کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت بتا رہا ہے اپنے بندوں سے۔ جب کوئی چیز کی اہمیت بتائی جاتی ہے تو اس کے دل میں اس چیز کو حاصل کرنے کی جستجو لگن مزید بڑھ جاتی ہے۔ کوئی بھی چیز کی کوئی شخص اگر اہمیت بتاتا ہے تو اس کی خاصیت بتاتا ہے تو فوراً اس کی جستجو حاصل کرنے کی جو لگن ہے وہ مزید اس میں بڑھ جاتی ہے، اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے، جو 70 ماہوں سے زیادہ چاہتا ہے، اللہ اس کے رسول اپنے جو ہے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یہ جو مبارک مہینہ ہے یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا، جو حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے، حق اور باطل میں امتیاز کرنے والی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان بتانے والی ہے، اور جو متقین کے لیے ہدایت بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں برگزیدہ ہو گئے، متقی ہو گئے، پرہیزگار ہو گئے، ڈرنے والے ہو گئے، ان کے لیے بھی قرآن جو ہے ہدایت کا باعث بن گیا۔ تو یہ مبارک مہینے کی فضیلت اللہ بیان فرما رہا ہے، اور یہ مبارک مہینہ ہے جب بھی ماہ مبارک آتا ہے سایہ فگن ہونے سے پہلے میرے آقا و مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ، جب بھی کوئی شخص ماہ رمضان کے داخل ہونے میں خوشی کا اظہار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس سے گناہ بخش دیتا ہے، اور اس وجہ سے بخش دیتا ہے کہ اس نے ماہ رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کیا۔ تو ماہ رمضان کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنے سے جب اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما رہا ہے، تو پھر مبارک مہینہ جب آ جاتا ہے تو اس کے بعد جب بندہ عبادت کرتا ہے تو پھر اس کی عبادت کے ثواب کا کیا کہنا، اس کی عبادت کے اجر کا کیا کہنا۔ آمد کی خوشی پر اللہ مغفرت فرما رہا ہے۔ آقا و مولا فرماتے ہیں آمد کی خوشی صرف خوشی، ایک خوشی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف فرما رہا ہے، گناہ معاف فرما رہا ہے، درجات بلند فرما رہا ہے۔
تو یہاں پر قابل غور امت مصطفیٰ کے لیے یہ بات ہے کہ جب ہم پر وہ سایہ فگن ہو گیا، ماہ رمضان آیا، تو بندہ اس میں اب عبادت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کر رہا ہے، تو یہ سارے معاملہ جب ہو رہے ہیں تو جب خوشی کا وہ عالم ہے اللہ کے پاس، تو پھر عبادت کا ثواب کا عالم کیا ہوگا؟ اتنی بہترین بات اور جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، قابل غور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی وعدے کے خلاف بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا و مولا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سیاح لامکاں سرور انبیاء نے اپنے جانثار صحابہ سے فرمایا، میرے صحابہ جب ماہ رمضان آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا جو ثواب کا معاملہ ہے وہ ایک نیکی پر 10 سے لے کر 700 تک اللہ تعالیٰ بندوں پر بڑھا دیتا ہے۔ اتنا زیادہ اجر و ثواب اس ماہ مبارک میں اللہ نے امت مصطفیٰ کے لیے اٹھا رکھا ہے، اور یہ محبت نالن پاک کا صدقہ ہے۔ آقا و مولا کے صدقے طفیل میں اللہ نے ہم پر اتنا کرم فرمایا کہ اس سے پہلے کبھی کسی امت پر اللہ نے اتنا اجر و ثواب رکھا ہی نہیں، جو اجر و ثواب اللہ نے یہ امت مصطفیٰ کے لیے اٹھا رکھا ہے۔ اور اتنے گناہ جتنے آج تک گناہ ہوئے ہیں، ہو رہے ہیں، وہ سارے گناہ یہ امت مصطفیٰ میں ہو رہے ہیں، ہر گناہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد بھی ساری قومیں جو گناہ کی وہ برباد ہو گئی، لیکن امت مصطفیٰ پر سرور انبیاء کا صدقہ ہے، نالن پاک کا صدقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے طفیل میں یہ امت کو مہلت دے رہا ہے اور توبہ کی جو ہے تلقین کر رہا ہے تاکہ بندہ توبہ کر لے۔ اس کے بعد اللہ نے زندگی بھی عطا کی امت مصطفیٰ کے لیے۔ زندگی عطا اس لیے ہوئی کہ بندہ شاید اب اس ماہ رمضان میں اپنے آپ کا محاسبہ کرے اور اللہ کے بارگاہ میں مغفرت کا ذریعہ حاصل کرنے والا بن جائے۔ جب آقا و مولا احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس کو حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں، اور بیہقی اور صحاح ستہ کے احادیث میں ہے، جب آقا و مولا ممبر پر تشریف لے جا رہے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اقدس سے کچھ الفاظ نکل رہے ہیں، دوسری تیسری تین دفعہ صحابہ بے چین ہو گئے۔ صحابہ کا معمول یہی رہا کہ جب بھی کوئی چیز دیکھتے، خلاف عادت کوئی چیز دیکھ لیتے تو فوراً صحابہ آقا کے بارگاہ میں جو ہے زانو ادب طے کر لیتے، فرماتے ہیں یا رسول اللہ ارواحنا فدا کا، آقا ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، یا رسول اللہ ہم نے ایک خلاف عادت ایک چیز دیکھی ہے، یعنی آپ ممبر پر تشریف فرمائیں اور آپ کچھ ذکر کر رہے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ فوراً میرے پاس جیسے ممبر پر چڑھا، جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اللہ کی بارگاہ سے اور چلنے لگے، یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو آمین کہنے کا حکم دے رہا ہے، قربان ہو جائے۔ رب العالمین آمین کہنے کا حکم دے رہا ہے، اور جبریل امین فرشتوں کے سردار دعا کر رہے ہیں اس شخص کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان پایا لیکن ماہ رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروائی، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اللہ اکبر، میرے آقا و مولا آمین کہہ رہے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جو اپنے بوڑھے ماں باپ کو پاتا ہے لیکن بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی نہیں کرتا، وہ بھی ذلیل و رسوا اور اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ آقا و مولا ممبر پر آمین فرما رہے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے جس کسی کے بھی سامنے امت مصطفیٰ کے سامنے آپ کا اسم مبارک لیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ بھیجے، وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائے اور اس کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ جس کو آقا و مولا بیان فرما رہے ہیں، جس کو ابو ہریرہ بیان فرما رہے ہیں، اور یہ قابل غور بات ہے جس کو سرور انبیاء آمین کہہ رہے ہیں، فرشتوں کے سردار بدعا کر رہے ہیں، کہلوانے والا رب العالمین خالق کائنات مالک انس و جاں ہے۔ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ناراض اور خفا ہے، اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ ان سے جلال میں ہے، ان کو اللہ ناپسند کرتا ہے جن کے لیے بدعا ہوگی۔
ماہ رمضان آیا لیکن وہ اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ کے رسول کو راضی نہیں کیا، ماں باپ کو راضی نہیں کیا، سرور انبیاء پر درود و پاک نہیں پڑھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خفا ناراض ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتا ہے۔ جو ماہ رمضان میں اللہ کو اپنے گناہوں کو بخشوایا نہیں، سال بھر گناہ کرتا رہا، لیکن اس ماہ مبارک جیسا آیا اس نے گناہ سے اپنے آپ کو منزہ نہیں کیا، پاک نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو کر بددعا کروانے لگا کہ وہ ذلیل ہو جائے، رسوا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ جو ذلیل و رسوا ہو جائے ظاہر سی بات ہے اس کے لیے بربادی طے ہے، اور جو آقا و مولا کا نام نہ لے وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ آقا و درود و سلام نہ پڑھے نام لینے پر، یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے، اللہ کہتا ہے وہ بھی ذلیل و رسوا ہو جائے، فضیل و خوار ہو جائے۔ پھر ضعیف بوڑھے ماں باپ جن کو اللہ نے عطا کیے ہیں، وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر کے ان کو راضی نہیں کرا، وہ بھی ذلیل و رسوا ہلاک و برباد ہو جائے۔ اتنی بڑی وعیدیں، اتنی بڑی وعیدیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ آقا و مولا کو قرآن کریم میں کئی مقامات پر اپنے فرمایا کہ وسلم آپ ان منافقوں کے لیے جد و جہد مت کریے، یہ لوگ ہدایت پہ آنے والے نہیں ہیں۔ منافقوں کے لیے دعا مت کریے، ان کے دل پر ہم نے مہر لگا دی ہے، ان کی سماعت پر، بصارت پر، ان کی گویائی پر ہمیں مہر لگا دی ہے۔ رسول اللہ آپ ان کے لیے دعائے خیر مت کریے، وقت دعا مت کریے۔ اللہ تعالیٰ آپ وسلم کی جستجو اور مشقت کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ محبت میں فرمایا آپ اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالیے، یہ لوگ ہدایت پر آنے والے نہیں ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی روک رہا ہے دعا کے لیے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ خصوصاً جو ہے اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وسلم آپ آمین کہیے۔ جو ضعیف ماں باپ کو پاتا ہے لیکن ان کی خدمت نہیں کرتا، راضی نہیں کرتا، وہ ذلیل و رسوا ہو جائے، خوار ہو، برباد ہو جائے۔ جس کا نام نامی آپ کا لیا جائے، درود نہ پڑے، وہی برباد ہو جائے۔ ماہ رمضان اس کا آ جائے اور وہ اس کو اللہ کی بارگاہ مغفرت طلب نہ کرے، سرخرو نہ ہو، وہ بھی ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک طرف سارے امت مصطفیٰ کے لیے جو ہے ماہ رمضان میں انعامات، ثواب کے بے انتہا انبار اٹھائے ہوئے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ وعیدیں سنا رہا ہے کہ یہ محبت اللہ کی محبت ہے۔ 70 ماہوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اپنے امت کو جو ہے انعامات سے انعامات نواز رہا ہے، پھر ادھر ڈرا رہا ہے۔ یہ بھی ڈرانا بھی تو ماں باپ کا ایک چھوٹا سا ایک ادنا سی محبت ہے ماں باپ کی اولاد کے ساتھ، کہ اولاد اگر نہ سنے تو ماں باپ ڈراتے ہیں، اسے کوشش کرتے ہیں تاکہ میرا بچہ سدھر جائے۔ اور اللہ اس کے رسول سے 70 ماہوں سے زیادہ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ثواب کا بھی حکم دے رہا ہے، جنت کی خوشخبریاں سنا رہا ہے، اس کے بعد اس طرف وعید فرما رہا ہے، میرے بندے اگر تو مجھے راضی نہیں کرتا تو پھر تیرے لیے پھر رسوائی ہے، ذلت ہے۔ اب تک جو خطا ہوئے ہیں، اب تک جو گناہ ہوئے ہیں، اب تک جو نافرمانیاں ہوئے ہیں، اس سے باز آ جا۔ اب بھی تیرے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تو باز آ جا، اس کے بعد تو مجھ سے مغفرت طلب کر، میں ضرور تیری مغفرت کروں گا۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے روزہ، جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی ہر عمل، اس کا ہر ادا اس کی عبادت بن جاتی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جب روزے دار بستر سے اٹھتا ہے تو جیسا بستر سے اٹھتا ہے تو اس کا بستر اللہ سے دعائے مغفرت اس کے لیے کرنا شروع کر دیتا ہے کہ مولا اس کو جنت المعلیٰ میں اعلیٰ بستر عطا فرما۔ جب اس کا جو برتن کے لیے، وضو کے لیے برتن لیتا ہے تو وہ برتن بھی اللہ سے اس کی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ پانی کا ایک خطرہ وضو کا اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ جس مقام سے چلتا ہے وہ مقام، وہ زمین کا وہ حصہ بھی اس روزے دار کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ اتنا زیادہ، یعنی ہر چیز، ہر وہ چیز روزے دار امت مصطفیٰ کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ تو پھر اللہ فرماتا ہے میرے بندے جب تو خود مجھ سے جو ہے مغفرت طلب نہیں کرتا تو پھر تیرے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ ہر چیز تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے، لیکن امت مصطفیٰ تیرے ضمیر کو کیا ہوا، تیری سوچ کو کیا ہوا، تیرے خیالات کو کیا ہوا؟ ہر چیز تو سوچ لے، تو چاہیے تھا کہ ساری چیزیں جب ہر چیز تیرے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے اور تو خود اپنے لیے دعائے مغفرت نہیں کر رہا ہے۔
تو خود میرے بارگاہ میں سرخرو ہونا نہیں چاہتا، تو خود میری بارگاہ میں گناہوں کو بخشوانا نہیں چاہتا، تو خود میری بارگاہ میں مجھ کو راضی کرنا نہیں چاہتا، تو میرے بندے جب تجھ سے بڑا نادان اور ذلیل و رسوا ہونے والا کون ہو سکتا ہے؟ ہر چیز اس تیرے دعائیں مغفرت کر رہی ہے، اٹھنے سے لے کے سونے تک ہر وہ چیز جو روزگار کے جسم سے بس ہو رہی ہے وہ بھی دعائیں خیر دعائیں مغفرت روزے دار کے لیے کر رہی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، دعا کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے، اپنے محبوب کے ذریعے سے بتانا چاہتا ہے کہ میرے بندے، اے امت مصطفیٰ، تو خود جو ہے مجھے راضی کر لے، میں جو چاہتا ہوں وہ عمل کر لے۔ اور یہ بھی خوشخبری گزار کے لیے اللہ تعالیٰ ہر رمضان کی رات میں امت مصطفیٰ سے یہ ندا جو ہوتی ہے، اللہ کہلواتا ہے کہ ہے میرے بندے، کون ہے جو طالب خیر ہے، مجھ سے خیر طلب کرنے والا ہے؟ کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا ہے؟ کون ہے جو میری جو منشا الہی مجھ پہ چلنے والا ہے، یعنی جو کون ہے جو میری چاہت پر عمل کرنے والا ہے؟ تو پھر میں ضرور اس کی چاہت پر عمل کروں گا۔ اگر تو میری چاہت پر عمل کرے گا تو میں تیری چاہت پوری کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اتنا بے انتہا اجر و ثواب عطا فرما رہا ہے، 10 نیکیاں سے لے کر 700 نیکیاں اللہ امت مصطفیٰ کے لیے عطا فرما رہا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے، اور اسی مبارک مہینے میں ہمیں چاہیے کہ ہم کثرت سے اللہ کی عبادت کرتے رہیں۔ اور ماہ رمضان جب سایہ فگن ہوتا ہے تو صحابہ کا یہ عمل رہا کہ صحابہ ساری رات اللہ کی عبادت فرماتے رہتے، قیام اللیل فرماتے رہتے، عبادت کرتے رہتے، اللہ کے ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتے۔ یہ عالم صحابہ کا رہا، لیکن یہ اب امت مصطفیٰ کا تو عالم نہیں رہا۔ صحابہ تو سارا سال بھی عبادت کیا کرتے تھے، لیکن ماہ رمضان کی رونق جدا۔ ماہ رمضان جب اتنی بے انتہا آقا و مولا ثواب بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اجر بتا رہا ہے، اتنا سب کچھ بتانے کے بعد جب ہمارا ایمان جوش میں آ سکتا ہے تو صحابہ کا عالم کیا تھا؟ ہمارا ایمان اتنا جوش میں آ سکتا ہے تو پھر صحابہ کا عالم کیا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ صحابہ کا عالم تو سارا سال ایمان کیفیت رہتی، لیکن جب ماہ رمضان آ جاتا تو سب سے الگ ہو جاتی، اور مزید اس میں اضافہ ہو جاتا صحابہ کے عمل میں۔ اور جب یہی عمل رہا، جب ماہ رمضان آتا فوراً جو ہے عمر فاروق نے دیکھا کہ صحابہ کرام عبادت مصروف ہے، سارے صحابہ اپنے اپنے طریقے سے عبادت مصروف ہے، عبادت کر رہے ہیں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لوگ سب کو جمع کیا، اس کے بعد آپ نے قیام اللیل میں نماز تراویح کا حکم دیا۔ نماز تراویح کا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا، اور اس کے بعد اس وقت سے آپ نے یہ جو معمول بنایا تو خلفاء کے دور سے لے کر آج تک 20 رکعت تراویح چل رہی ہے، جو کہ قیام اللیل جس کو اللہ تعالیٰ قیام اللیل فرما رہا ہے، قیام اللیل سے اس کے بعد جب صحابہ اپنے اپنے طریقے سے عبادت کر رہے ہیں تو امیر المومنین نے ان تمام کو ایک جگہ جمع کر کے ایک جماعت بنائی اور 20 رکعت نماز تراویح کو آپ نے کرنے کا حکم دیا۔ اور حکم کس لیے دیا؟ کیونکہ عمر فاروق نے آقا و مولا کو دیکھا۔ آپ جانتے ہیں آقا و مولا کہ جتنا قریب سے امیر المومنین خلفاء جانتے ہیں، یہ امت نہیں جانتی، اور امت کے الگ الگ خیالات چل رہے ہیں، الگ الگ خیالات میں وہ پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں کوئی کہتا ہے وہ الگ گفتگو ہے، وہ طویل گفتگو ہے، نہیں کوئی کہتا ہے وہ 8 رکعت ہے، نہیں وہ 13 رکعت ہے، نہیں، بلکہ جو امیر المومنین نے آقا و مولا کو دیکھا ہے، سمجھا ہے، جانا ہے، تبھی انہوں نے صحابہ کو فرمایا کہ 20 رکعت نماز تراویح ادا کی جائے۔ امیر المومنین کا فیصلہ ہے۔ جب امیر المومنین کا فیصلہ ہمارے پاس آیا تو اب اس سے بڑا فیصلہ ساری کائنات میں اور کوئی نہیں ہے، خلفاء سے بڑھ کے کوئی فیصلہ کرنے والا نہیں ہے۔ ان کی زندگی سے بہتر بڑی کوئی زندگی ہے، کوئی فیصلہ کرنے والی نہیں ہے۔ آپ لاکھ آپ کے پاس دلائل ہوں گے، کچھ بھی ہوں گے، لیکن آپ 8 رکعت کی بات کرتے ہیں تو وہ 8 رکعت کا معاملہ تو نماز تہجد کا ہے، قیام اللیل ہے، لیکن ماہ رمضان اور غیر رمضان سارا سال میرے آقا والا نماز تہجد پڑھا کرتے تھے، آپ پر فرض ہے، اللہ نے فرض کیا، میرے آقا مولا آپ پر نماز تہجد فرض ہے،
اللہ نے فرض کیا تو آقا و مولا سارا سال پڑھ رہے ہیں، اور رات کے آخر میں وتر کی نماز میرے آقا و مولا پڑھا کرتے تھے، رات کے آخری حصے میں پڑھا کرتے تھے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اب ہم بھی جو رات کے آخری حصے میں پڑھنے کی اگر کوشش کرتے ہیں، اگر آپ کی کوشش کامیاب ہوتی ہے تو آپ عادت ڈالیے 3 رکعت وتر آخر میں پڑھنے کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے اگر آپ سو گئے لیکن اٹھنے کا خوف ستا رہا ہے، اٹھ سکتا ہوں نہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ عشاء کے ساتھ 3 رکعت وتر پڑھ لی جائے۔ سنت ہے آخر رات کے آخری حصے میں وتر پڑھنا ہے، آقا و مولا کا عمل ہے، سنت مصطفیٰ ہے، لیکن آقا پر نماز تہجد فرض تھی تو آقا و مولا اس کو آخر میں ادا کیا کرتے تھے، 8 رکعت وہ اور 3 رکعت وتر، 11 رکعت۔ تو لیکن نماز تراویح کا معاملہ عمر فاروق نے سارے صحابہ کو جمع کر کے ساری دنیا کے لیے علل اعلان کر دیا کہ نماز تراویح 20 رکعت ہے۔ وہ الگ گفتگو میں نہیں جانا، قیام اللیل کا معاملہ ہے، نماز تراویح بھی ادا کریے۔ اگر آپ اور زیادہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ چاہیے کہ اور جو ہے رات میں آپ تہجد پڑھیے، صلاۃ و تسبیح پڑھیے، عبادت کریے، نوافل سے اللہ کو راضی کریے، لیکن عبادت کرنے کے بجائے یہ بحث میں نہیں پڑھنا کہ 20 ہے کہ 8 ہے کہ یہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کر دیا وہ ہمارے لیے پتھر کی لکیر ہے۔ عمر فاروق کا فیصلہ، اس کے خلاف اب جانا ہی نہیں، کوئی حدیث کے بارے میں کسی کے بارے میں غیر ضروری الجھنوں میں پڑھنا بھی نہیں، کیونکہ خلفاء کی زندگی ہمارے لیے خلفاء تاروں کی مانند ہے، صحابہ تاروں کی مانند ہے۔ اصحابی کالنجوم اقتدیتم واہتدیتم، آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے، جو انہیں دیکھتا ہے اور راستہ پا لیتا ہے اور صراط مستقیم پا لیتا ہے۔ آقا مولا صحابہ کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، میرے صحابہ تاروں کی مانند ہے، اور صحابہ میں خلفاء کا مرتبہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، تو خلفاء کا فیصلہ بھی اعلیٰ و عرفہ ہے، خلفاء کا عمل بھی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اب یہ ساری ان کا عمل بھی تو ہمارے لیے سنت ہے، اس کے بعد بھی اب عمل کرنے کے بجائے غیر ضروری الجھنوں میں پڑھنا یہ بھی غیر ضروری ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ثواب امت مصطفیٰ کے لیے رکھا ہے کہ ایک نیکی بندہ کرتا ہے 10 سے لے کے 700 تک کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما رہا ہے۔ سنت پڑھتا ہے بندہ تو اللہ فرض عطا فرما رہا ہے، فرض پڑھتا ہے تو 70 فرض کا عطا فرما رہا ہے، اب وہ 70 فرض کا ثواب 700 تک بھی جا سکتا ہے۔ یہ ہمارے اخلاص کی بنیاد پہ، یہ ہماری نیتوں کی بنیاد پہ، تو لہذا مراتب جو بنے ہوئے ہیں یہ نیتوں پہ بنے ہوئے ہیں، سوچ پر بنے ہوئے، اخلاص للہیت تقوی پر یہ مراتب بنے ہوئے ہیں۔ تو لہذا یہ ساری چیزیں ہیں کہ ماہ رمضان اللہ نے ہمیں عطا کیا، تو اب ہم ماہ رمضان اختتام ہونے سے پہلے ہر امت مصطفیٰ یہ ارادہ کرے اور یہ اللہ سے دعا کرے کہ میرے مولا مجھے اپنی بخشش کروا لینے کی توفیق عطا فرما، تجھے راضی کرنے کی مجھے توفیق عطا فرما، تیرے حبیب کو راضی سے نصیب فرما۔ تو یہ بندہ دعا اللہ سے کرے کہ میرے مولا اگر میں سنگ دل ہوں، اگر میں سارا سال میں تجھ سے ہدایت طلب نہیں کر سکا میرے مولا، لیکن مجھے اب ہدایت کی توفیق عطا فرما، توبہ کی توفیق عطا فرما، تاکہ میں جو ہے میرا اختتام سے پہلے، خاتمہ ہونے سے پہلے میری مغفرت ہو جائے۔ یہ دعا امت مصطفیٰ پر کرنا لازم ہے، تب کہیں جا کر اللہ تعالیٰ تمہیں سرخرو کر سکتا ہے، کیونکہ پھر اگر ہم اللہ کو راضی نہیں کریں گے تو پھر آقا و مولا کی وہ بددعا اور آمین کہنا یہ طے ہے، پھر ہم کو پھر اللہ کے رسول کی ناراضگی سے ساری دنیا مل کر بھی نہیں بچا سکتی۔ لہذا عبادت کا معاملہ بڑا نازک ہے، عبادت اخلاص سے کی جائے اور تقوی کی بنیاد پر کی جائے، اور ایک ایک لمحہ جب ہمارا عبادت کا معاملہ ہے، سوتے بھی ہیں تو عبادت ہے، اٹھتے بھی ہیں تو عبادت ہے، چلتے بھی ہیں تو عبادت ہے، وضو کرتے ہیں تو بھی عبادت ہے، ہر معاملہ روزدار کا عبادت ہی عبادت ہے، دعائے خیر ہر چیز ہے۔ اس کے بعد جب بندہ خود اپنے لیے دعائے مغفرت فرماتا ہے تو وہ عالم تو اللہ کو جلال میں لانے والا، یعنی اس کے جوش کو لانے والا عالم ہے، رحمت میں اللہ تعالیٰ جوش میں آ جاتا ہے۔ اگر کوئی عمل نہیں کرتا اس کے بعد دوسری صورت اللہ کی جلال میں آنے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جلال کو چھپایا، اسی لیے اپنے محبوب کے صدقے طفیل میں اللہ نے اپنے جلال کو چھپایا، اور ماہ رمضان میں خصوصاً اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سارے دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے، جنت کو آراستہ کر دیتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ ندا دیتا ہے میرے بندے، کوئی ہے خیر کا طلب کرنے والا، کوئی ہے گناہوں کا معاف فرمانے والا، کوئی ہے بخشش کا طلبگار۔ اللہ تعالیٰ ہر رمضان کی رات میں اپنے بندوں سے ندا دیتا ہے، اور رات میں عبادت کرنے کے بجائے، قیام اللیل کرنے کے بجائے، تراویح کے بجائے اگر ہم بحث کرتے ہیں 8 ہے کی 10 ہے کی، تو وہ کاہلی بیچ میں آ جائے گی۔ 8 اور 10 کی 20 کی بحث چل رہی آج کل، یہ کاہلی ہے۔ آپ کو تو چاہیے 20 رکعت نماز پڑھ کے تراویح بھی پڑھے، آپ اس کے بعد صلاۃ و تسبیح پڑھے، سب پڑھے، تہجد پڑھے، سب کچھ پڑھنا چاہیے۔ آپ وہ پڑھنے کے بجائے الٹا آپ 8 میں، 20 میں، 12 میں، 11 میں اٹکے ہوئے بحث کر لیتے، غیر ضروری۔ کیا صحابہ ایسا کرے؟ عمر فاروق جب فوراً اعلان کیا، سارے صحابہ ایک صف جمع ہو گئے، تابع ہو گئے۔ اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، کوئی نہیں کرے بحث۔ اب آپ کے زمانے میں اب بحث چل رہی، نہیں اٹھتے ہیں لوگ، اٹھتے ہوئے کہتے ہیں ان کو چھوڑ۔ ایسا بولنے سے ہمارے اندر جو رجحان ہے عبادت کا، اس کے اوپر منفی اثر پڑ رہا ہے۔ اسی بحث کی وجہ سے بندہ عبادت سے دور بھاگ رہا۔ تو یہ اس کا جو گناہ ہے، جو بھی عبادت سے دور بھاگ رہا، کس کی وجہ سے بھاگ رہا؟ اللہ قیامت کے دن ان سے پوچھیں گا، کیا صحابہ یہ بحث کرے تھے؟ کیا نہیں کرے تھے بحث؟ خلاصہ کرنا الگ بات ہے، آپ کی بحث کا اختتام کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا بحث کا، نہیں پڑھنا ہے آپ کو تو اللہ محتاج نہیں ہے آپ کی عبادت کا، مت پڑھیے، آپ نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں، غیر ضروری کسی کو بہکا کے، بھٹکا کے، کسی کو زہر منتشر کر کے۔ اس کو جو رمضان میں جو قیام اللیل کا ذریعہ، سب سے بہترین ذریعہ عمر فاروق نے بتایا، وہ قیام اللیل جو ماہ رمضان سال میں ایک مرتبہ یہ امت مصطفیٰ جمع ہوتی ہے، اس کے اوپر بھی بحث کر کے اس کے ذہن کو منتشر کیا جا رہا ہے، تو کہاں سے اللہ راضی ہوگا؟ صحابہ سے، عمر فاروق سے جب عمل ثابت ہے، اس سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، غیر ضروری باتیں آج ہمارے جو ہے اسلام میں، عقیدے میں، عمل میں خلط ملط پیدا کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں علماء سے محبت کر کے ان سے اپنی صلح کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ تقویٰ پیدا فرمائے، آقا کی محبت پیدا فرمائے، خلفاء کے عمل کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔